خواتین حضرات، ہمارا کبھی آپس میں جھگڑا نہیں ہوا آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہوئے، مگر آج میں صرف یہ چاہتا ہوں کیونکہ میری برادری آئی ہوئی ہے، میرا قبیلہ آیا ہوا ہے، تو آج میں آپ کو رمضان فیضان میں اس سیگمنٹ کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور خوش آمدید یوں کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ایک بہت ممتاز پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجن موجود ہیں جن کا نام جناب عمران ریاض صاحب ہے۔ تقریباً 40 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے، اور آپ کہیں گے کہ آج کیا بات ہے، فیس لفٹ کروانا ہے؟ نہیں، میں نے آج چاند رات کی وہ تمام قباحتوں کا ذکر کرنا ہے اور اس پہ ان کی ماہرانہ رائے لینی ہے۔ شاید فرحان بھائی جانتے ہوں اور اظہر بھائی بھی جانتے ہوں کہ پاکستان کے مسلمان نوجوان آج مغرب کی اذان ہوتے ہی افطاری کے فوراً بعد ڈکار مارتے ہوئے کسی نہ کسی بیوٹی پارلر میں چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے وائٹننگ فیشل کروائیں گے، اور یہ سلسلہ تا نماز فجر یکم شوال تک جاری رہے گا۔ یعنی کہ گورا رنگ اور ملائم جلد سر جو مردوں کو سجتی نہیں ہے، خیر اس کی ایک تلاش ہوگی۔ میں پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ہم آپ کے پاس آئیں، ایک بے انتہا اہم جگہ پہ ہم نے آپ سے سوال چھوڑے تھے حضور والا، اور سوال یہ ہے کہ جب آپ میٹھا بھی کھا لیا، اچھے کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، بالکل حضور والا جب آپ جاتے ہیں نماز پڑھنے کو تو ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسرے راستے سے واپس آتے ہیں، اس کے پیچھے رمز کیا ہے؟ اس کے پیچھے رمز یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن راستوں سے جاؤ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ، اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا ہر راستہ گواہ ہو جائے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ تیری کبریائی اور تیری عظمت کا اظہار کرتا ہوا گزرا ہے، صرف اس لیے کہ برکت زیادہ ہوتی ہے، رحمت زیادہ ہوتی ہے، اور راستے جو ہیں وہ آپ کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ اور جو مسلمان ان راستوں سے گزرتا ہے اللہ کا وہ انعام یافتہ انسان ہوتا ہے، کیونکہ جزا کا دن ہے اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت بٹ رہی ہوتی ہے، تو انعام یافتہ بندہ جن جن راستوں سے گزرتا ہے اللہ ان راستوں پر اپنی رحمتوں کے فرشتے مقرر فرما دیتا ہے۔ کیا بات ہے، جو وہاں سے مصیبتیں، وہاں سے تکلیفیں اور پریشانیاں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں، کیا بات، اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عمدہ اور پیاری سنت بھی ہے۔ اگر بھائی آپ نے جو بات کی ہے ذکر یہاں پہ فرشتوں کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت وہ ہے کہ جب اللہ کے حضور آپ پیش ہونے جا رہے ہیں اور اپنے تمام اعمال جو آپ نے اس مہینے میں کیے ہیں ان کی سند اور قبولیت کے لیے ایک اور اجر لینے جا رہے ہیں۔ جاتے ہوئے آپ کے راستے کے دونوں طرف جو ملائکہ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں واہ، یہ جا رہے ہیں اللہ کی مخلوق جو اشرف المخلوقات ہے، یہ مسلمان ہیں جو اشرف الامم ہیں، اور دیکھیے کیا شان ہے، آئیے ان کو سلام کریں کہ یہ جا رہے ہیں اپنا انعام لینے، اپنی سند لینے۔ اور جب واپسی پہ آپ دوسرا راستہ لیتے ہیں تو جو ملائکہ دو رویا دونوں طرف کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ قربان جاؤں تیری رحمت کے، تیرے بندے واپس آ رہے ہیں اجر لے کر، انعام لے کر، مزدوری لے کر، مجاہدہ لے کر۔ دونوں طرف شانیں الگ ہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتاؤں ہم کیوں راستہ بدلتے ہیں؟ تاکہ پروردگار کے فرشتے دیکھیں کہ اگر اس نے ہمیں صاحب جبر و قدر بنایا تھا اور فرشتوں پہ فوقیت دی تھی تو فرشتوں دیکھ لو انسان کیسا ہی گھٹیا کیوں نہ ہو، آج کے دن وہ کیسا عرفہ ہو گیا۔ اپنے بارے میں اچھا گمان کیجیے اظہر بھائی۔ ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے کہ انعام لینے سے پہلے کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جی ہاں، اور عیدی لینے کے بعد کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، بے شک اور ہوتی ہے، کہ مجھے اللہ کی طرف سے اب مل چکا ہے، اور اس کی جو چہرے کی ایک رنگت ہوتی ہے اس کے اظہار تشکر ہوتا ہے۔ اچھا سر، میں یہاں پہ ڈاکٹر عمران ریاض کی طرف آتا ہوں۔ سر یہ لوگ بہت بڑے ایک مادر علمی سے فارغ التحصیل ہیں جہاں پہ میرے خیال میں کانووکیشن وغیرہ ہوتی ہے، آپ نے وہ عالم دیکھا ہوگا کہ لوگ کس طرح جب ان کا نام پکارا جاتا ہے کہ یہ ڈگری آپ کو دی جائے گی، اور ویسے تو لائن لگی ہوتی ہے مگر ڈگری کے بعد جب واپس آتے ہیں تو راستہ بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ادھر سے چڑھتے ہیں ڈگری وصول کر کے ادھر سے اترتے ہیں، یہ اسی کی غمازی ہے، یہ وہی تمثیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں اس ساتھ ساتھ آپ کی بات کروں گا، ہمارے ہاں بہت ساری خرافات ہیں جو کہ چاند رات میں ہوتی ہیں، یہ بتائیے جلد کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ کروانا، انٹینس قسم کا وائٹننگ فیشل کروانا کیا انسانی جلد کے لیے مضر ہوتا ہے یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عمر عادل۔ پہلے تو میں آریہ دن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دوبارہ انوائٹ کیا اور آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنے کی موقع دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک کریز ہے، اس کو آپ کریز کہہ سکتے ہیں، اور جو کہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں کیونکہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو گلیمر جو چیزیں میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں
اور سیکنڈلی جو انفارمیشن جو کہ مس انفارمیشن بھی ہے اور ڈس انفارمیشن بھی ہے کافی، وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے نا ایک کمپٹیشن کا وہ پیدا کر دیتی ہیں سما، اور ہر بندہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں اس دن زیادہ سے زیادہ خوبصورت بھی لگوں اور میرا رنگ بھی زیادہ فیئر نظر آئے. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا اس میں اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ ہمارا دین بھی یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ رہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، سو دیٹ از ویری ٹرو. آپ اچھا لگنا چاہتے ہیں، بالکل یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. آپ کے پاس کوئی ایسے کیسز آتے ہیں یوزلی؟ اب تو جیسے چاند نظر آئے گا تو اس کے بعد وہ بھرمار لگ جاتی ہے. مردوں کی اگر میں بات کرتی ہوں، عورتوں پہ تو چلے یہ چیزیں سوٹ بھی کرتی ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ منسلک ہے، میک اپ، ٹریٹمنٹس ایٹسیٹرا. لیکن جب مردوں کی بات کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا مردوں کی تعداد بھی آتی ہے وائٹننگ فیشیلس کے لیے یا کوئی وائٹننگ ٹریٹمنٹس ڈاکٹر کے صاحب لیے؟ بیوٹیشین نہیں ہے، یہ بیسیکلی پلاسٹک سرجن ہے. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے مضمرات کا اثر ہوا آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی اپنا بالکل، ایکسپیرینس ہی آپ شیئر کریں گے نا، اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے. جی بالکل ہمارے پاس آتے ہیں، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم ایسی کمپلیکیشن دیکھتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک رات میں کسی کو گورا کرنے کی کوشش کریں گے یہ بات ہوگی تو آپ پھر ایسے بلنڈرز، اس کو میں ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت ریناؤنڈ آرتھوپیڈک سرجن ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کمپلیکیشن. ہر جو پروسیجر ہے اس کی اپنی ایک کمپلیکیشن ہے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے سرجن نے کیا ہو، کتنے بھی پراپر طریقے سے کیا گیا ہو، لیکن میں اس کو کمپلیکیشن نہیں کہوں گا، اس کو میں بلنڈرز کہوں گا. یہ اس میں فرق ہے. بلنڈر یہ ہے کہ آپ کو کام آتا نہیں ہے، آپ کے پاس ایک کلائنٹ آ گیا ایک رات پہلے یا 2 رات پہلے، اور وہ کہتا ہے کہ جی اب مجھے صبح وہ اپنے ساتھ عام طور پہ کوئی میگزین بھی لے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس طرح کا بنا دیں، یہ ہمارا رنگ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں دے اینڈ اپ ان اے میس. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک آپ نے سنا ہوگا سب سے خطرناک چیز جو میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ پیلز، کیمیکل پیلز. دیکھیے ہماری جو اسکن ٹائپ ہے نا وہ ہے ڈارکر سائڈ، ٹھیک ہے، وہ براؤن اسکن، بالکل. تو اگر ہم وہ ٹریٹمنٹ جو کوکیشن کرتے ہیں یا وہ وائٹس کرتے ہیں اس کی طرف چل پڑیں گے تو اس میں ہمارا جو کمپلیکیشن ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، انگریزی میں آپ نے کہا نا کہ کیمیکل پیل، تو لگتا ہے بڑی پیاری سی چیز ہے. بس بیسیکلی اپنی کھال چھلوانا ہے یا کہ چھیلنا ہوتا ہے، پیلنگ کا پروسیس. آپ بھارت اور خواتین حضرات، کل کی طرح آج بھی ہمیں جوائن کیا ہے انگلینڈ سے ساحل ادیم صاحب جی نے. بالکل. میرے خیال میں اگر وہ لائن پہ ہیں اور پروڈیوسر صاحب مجھے بتا دیں تو بشرا ان سے کچھ سوالات اور جواب کرنا چاہتی ہیں. جی ناظرین، میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں کہ ساحل ادیم جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، اسلامک اسکالر بھی ہیں. موٹیویشنل اسپیکر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے.